میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ ہے کتنے برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ ہے کتنے برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دو شعر آج کل کے موسم کے میلاد شریف کے حوالے سے، چونکہ میلاد شریف کی محفل ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا جڑ جائیے، چونکہ شاویز بھائی نے اپنی حاضری کا آغاز کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ماحول ان سے قبل بن جائے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے وہ خود بھی ماحول بنانا جانتے ہیں، لیکن میرا جو منصب ہے میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں پوری وفا کروں۔ سماعت کیجئے کہ عام سرکار کے موسم سہانے آ گئے۔ ہے کوئی حضور کا غلام اس بات پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکے سبحان اللہ؟ بس تھوڑی سی بیداری چاہیے آپ کی، اسٹیج سے بھی تھوڑا تھوڑا مجھے حوصلہ ملے گا، میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا کہ آمد سرکار کے موسم سہانے آ گئے، آمد سرکار کے موسم سہانے آ گئے، آسماں سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے۔ آمد سرکار کے موسم سہانے آ گئے، آسماں سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے۔ وہ خواتین جو میڈیا پہ بیٹھ کے جنہیں یہ شکایت ہے اسلام سے کہ اسلام پردے کے حوالے سے بڑی پابندیاں لگاتا ہے، شاید کسی طریقے سے میری یہ بات ان تک پہنچ جائے کہ حضور کی دنیا میں آمد سے قبل لوگ اپنی سگی ماؤں کو میلوں میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضور کی آمد ہی ہے جس کے بعد کائنات کو پتہ چلا کہ ماں کا کیا مقام ہے، بہن کے کیا حقوق ہیں، بیٹی سے پیار کس طرح کرنا ہے۔ یہ اسلام ہی نے بتایا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ میں مصرع پیش کروں، آپ ہاتھ اٹھائیے، مجھے پتا چلے کہ محفل آپ کی طرف سے بھی شروع ہو گئی۔ آمد سرکار کے موسم سہانے آ گئے، آسماں سے رحمتوں کے کل خزانے آ گئے۔ موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے آ گئے۔ موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رونا مسکرانے کے زمانے آ گئے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ عروج پر ہیں چٹختی کلیاں، سجی ہوئی ہیں یہ کیسے گلیاں۔ عروج پر ہیں چٹختی کلیاں، سجی ہوئی ہیں یہ کیسے گلیاں۔ لگی زمیں پہ یہ کس کی تلیاں، ہے جس پہ قرباں سبھی تجلیاں۔ عروج پر ہیں چٹختی کلیاں، سجی ہوئی ہیں یہ کیسے گلیاں۔ لگی زمیں پہ یہ کس کی تلیاں، ہے جس پہ قرباں سبھی تجلیاں۔ اور ابھی تو جلوے غلاف میں ہیں، ابھی تو جلوے غلاف میں ہیں، یہ ستارے پھر کیوں طواف میں ہیں۔ ابھی تو جلوے غلاف میں ہیں، ستارے پھر کیوں طواف میں ہیں۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، ایک شعر بس میری مرضی کا سن لیجئے میلاد شریف کا۔ آپ نے بہت بڑے بڑے شعر سنے ہوں گے، لیکن ایک چھوٹا سا شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا قیمت لگتی ہے میرے مصرے کی۔ کہ ابھی تو جلوے غلاف میں ہیں، ستارے پھر کیوں طواف میں ہیں۔ سنیے گا کہ حجاب رخ کے حسین اعتکاف سے نکلا۔ مجھے آپ کے بلند ہاتھ بتائیں گے کہ یہاں پہ اچھے شعر بھی سنے جاتے ہیں۔ میں آپ کی طرف دیکھوں گا، آپ نے اسٹیج کی طرف دیکھنا ہے، داد کہاں کہاں سے ہوئی۔ توجہ، حجاب رخ کے حسین اعتکاف سے نکلا، حجاب رخ کے حسین اعتکاف سے نکلا، اٹھا یہ شور کے کعبہ غلاف سے نکلا۔ ابھی تو جلوے غلاف میں ہیں، ستارے پھر کیوں طواف میں ہیں۔ ہے آج ٹھنڈا پڑا جہنم، عجیب جنت کا ہے تکلم، کلی کلی پہ جو ہے تبسم، عجیب دن ہے عجب ترنم، اور عجیب جوبن گلاب پر ہے۔ اس کے بعد ایک قطعہ مجھے اور پڑھنا ہے، یہ طویل اتنا موضوع ہے، 12 بجے تک اس میں بات ہو سکتی ہے۔ سنیے گا کہ عجیب جوبن گلاب پر ہے۔ آج کل ہم نعت خوان، نقبہ
محافل کی مصروفیت کے حوالے سے بہت تھکے ہوئے ہیں، مجھے اپنے گھر سے لے کے یہاں تک کے سفر کی قیمت مل جائے گی اگر آپ مصرع سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے، اور اس سے زیادہ موسم کا مصرع اس کے بعد شاید آپ کو سننے کو نہ ملے۔ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ ہے آج ٹھنڈا پڑا جہنم، عجیب جنت کا ہے تکلم، کلی کلی پہ جو ہے تبسم، عجیب دن ہے عجب ترنم، اور عجیب جوبن گلاب پر ہے۔ ہاتھ کوئی نیچے رہا دکھ ہوگا، مصرع پیش کر رہا ہوں۔ عجیب جوبن گلاب پر ہے، پنڈال اسٹیج سارا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے گا، مصرع میں بڑی طاقت ہے کہ عجیب جوبن گلاب پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ربیع الاول شباب پر ہے۔ عجیب جوبن گلاب پر ہے کیونکہ ربیع الاول شباب پر ہے۔ اور آخری قطعہ سنیے، شکریہ آپ دوستوں کا، آدھے پونے گھنٹے کی محنت کے بعد جہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں، آپ تلاوت کے وقت وہاں پہ کھڑے ہیں۔ آخری قطعہ، اساتذہ بیٹھے ہیں، حضور میلاد بھی بیان کروں گا اور عقیدہ بھی، اپنے موضوع سے بھی نہیں ہٹوں گا اور عقیدہ بھی بیان کروں گا۔ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جبریل امین حضور کے استاد تھے۔ خیال ہوتا ہے، خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اب میلاد اور عقیدہ دونوں ایک جگہ۔ آخری قطعہ سماعت کیجئے کہ جلوائے نور خدا ہم کو دکھانے آئے۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی ادھر سے بھی آواز آ جائے، مل کے ذرا تھوڑی محنت اگر ہم کریں گے، تھوڑی تھوڑی آپ نے بھی کرنی ہے کہ جلوائے نور خدا ہم کو دکھانے آئے۔ شاویز بھائی اس مصرے پہ اگر علماء کے علاوہ کوئی بولے تو اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ مصرع مشکل نہیں، بہت مشکل ہے کہ جلوائے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر حل انما تانے آئے، اور پھر چادر حل انما تانے آئے۔ ایک شعر اور آنے والے نعت خان کو صدا۔ وہ لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل امین حضور کے استاد تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے یہ بتانا ہے کہ تیری بات اور تیرا عقیدہ غلط ہے۔ جو بات اشفاق احمد نے کی ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہاتھ کوئی نیچے نہیں رہے گا، ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن عقیدے پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ توجہ چاہوں گا کہ جلوائے نور خدا ہم کو دکھانے آئے، اور پھر چادر حل انما تانے آئے۔ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں، پڑھانے آئے۔ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا، آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں، پڑھانے آئے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا آمد مصطفیٰ۔ ہم نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ 400-500 بندہ اکٹھا ہوگا تو ہم پھر نقابت شروع کریں گے، ہماری شروع ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرات اکرامی کے در شکریہ آپ دوستوں کا، بہت جلدی آپ مائل ہو گئے، ویسے میں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، تھکاوٹ کے باوجود الحمدللہ پوری زندگی کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کیا۔ کلام پوری محفل میں آپ کو جتنا سناؤں گا، اگر اچھا نہ ہوا تو کم از کم سنا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ باتیں جو آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے میری مشکل باتوں پہ بہت اچھا سنا، انشاءاللہ سفر اچھا گزرے گا۔ آپ کی محبتوں میں آج کی محفل کے پہلے ثناخوان رسول، یوں کہیے کہ مطلع محفل پیش کر رہا ہوں تو پیش کر رہا ہوں اس ایک شعر کے ساتھ انہیں پیش کر رہا ہوں۔ احمد فراز نے بہت سال پہلے ایک شعر کہا تھا، اس شعر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ عالی مرتبت خوبصورت لہجہ جناب شاویز نقشبندی صاحب شائعہ سے آپ تشریف لائے، میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل فرمائیں۔ آمد مصطفیٰ، بس ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے آمد مصطفیٰ، خوش رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ ممنون و مشکور ہوں جناب محترم حافظ محمد آصف چشتی صاحب کا اور تنصیر حیدر صاحب کا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ناظم محمد نواز صاحب کو کہ جنہوں نے سب نے مل کے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے
बहुत ही मोहतरम भाई शहंशाह निकाबत मेरी मुराद चौधरी साहब, जो कि आपको महसूस कर रहे थे, चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब आपको महसूस कर रहे थे। इंशाल्लाह इनका सफ़र आपके साथ जारी रहेगा। असल में मैंने एक और जगह हाज़ी पेश करनी है, इस वजह से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर पहले पढ़ाया जाए, तो इन्होंने नवाजिश की। तो कोई ज़बान खामोश न रहे इस अक़ीदे के साथ कि हुजूर हमारा दुरूद सुनते भी हैं और हमें जवाब भी अता फरमाते हैं। मिल के शामिल हो जाइए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस तरह नहीं, गूंज पड़ जाए, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इश्क़े सरकार का, इश्क़े सरकार का एक जाम पिलाया जाए, इश्क़े सरकार का एक जाम पिलाया जाए, फिर मुझे हश्र के मैदान में लाया जाए, फिर मुझे हश्र के मैदान में लाया जाए और मेरी बीमार ये दिल का फकत है एक इलाज कि मुझको दीदार मदीने का कराया जाए। अरे मुझको दीदार मदीने का कराया जाए, अरे मुझको दीदार मदीने का कराया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कितनी खूबसूरत बात की समात फरमाए कि बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, अरे जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं, अरे जो फकीरों को शहनशाह बना देते हैं, दिलों को रब शाना वाला है। इस तरह नहीं जिसने उस गल ते शक नहीं, जरा दो हाथों नु चाह के आखो सुभान सुभान अल्लाह। रब शाना वाला पर जिस सानू ओ रब दसिया ओ मदीने वाला है, अरे जिस सानू ओ रब दसिया ओ मदीने वाला है।
تے جدا جگ پروانہ ہے جدا جگ پروانہ ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے۔ جس حلے تک درود نہیں پڑھا اس ہستے شعر سماعت فرماؤ کہ مدینے دی کھجور ہووے ارے درود آقا سن دینے پویں عاشق دور ہوئے اور گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ پنجابی سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں، بہت ہی خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام، میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے حضور کی آمد کے حوالے سے۔ ہائے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے کہہ دو نا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، ارے نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں، اور آمنہ دارا دلارا آ گیا کہ تو سبحان اللہ، ارے آمنہ دارا دلارا آ گیا، ارے کھڑ پہ گلزار میں بسم اللہ کراں، کھڑ پہ گلزار میں بسم اللہ کراں، اور گود وچ لے کے حلیمہ نے گیا کہ سو جا میرے لال میں بسم اللہ کراں، سو جا میرے لال میں بسم اللہ کراں۔ حضور سے سن کے آمد کے حوالے سے یہ بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرمائے۔ ہاں خوشبو خوشبو پری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، آمد مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ سارے دوست، آمد مصطفیٰ۔ بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرمائیں کہ خوشبو بری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، ہوٹھا تے مرحبائے ہوٹھا
मुस्तफा मिल के होठा ते मरहबाए सोना जो आ गया है होठा ते मरहबाए सोना जो